جی بھیا، آپ کے سوالات پہنچے اور بغور اس کا مطالعہ کیا، ایک آدھ مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ ہم سب کے انسانی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر ہمارے کسی تجزیے کے یا رائے کے خلاف پڑتی ہو تو ہم اپنے مخالف کی بات یا جو رائے میں اختلاف رکھتے ہیں ان کی بات بہت غور سے سنیں، پڑھیں اور اس کو اخلاقی طور پہ صحیح معنی میں جانچنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے، اور پھر دیانتداری کے تقاضے کے مطابق اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ اور ہمیشہ وہ جو ہماری رائے کے اگینسٹ ہیں ان کی عزت، احترام، کوئی کمی اس میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ جن دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ الحاد اس وقت امت میں جو زیر بحث مسائل ہیں ان میں سے نہیں ہے، یا یہ کہ وہ نہیں پھیل رہا، تو اصل قصہ تو یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ہم نے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس وقت ہمارے نزدیک سب سے بڑی بیماری جو امت کو لگ گئی ہے وہ الحاد ہے، اور یہ ایسی چیز آ گئی ہے کہ عقیدے سے لے کے اعمال تک سب اس کی نظر ہو رہے ہیں۔ پھر اس پہ مثالیں بھی دی گئی تھیں۔ خیال آتا ہے کہ شاید گھنٹے 2 گھنٹے کی گفتگو تھی، تو جو بھی اس رائے کے برعکس دوسری رائے رکھتے ہیں ہم ان کو علم کی بنیاد پہ یا اپنی طرف سے ایسے دلائل دے کے جو ان کی علمی سطح سے بلندتر ہوں، نہ ہی تو خاموش کرانا چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی روب چاڑنے کی نیت۔ ایک رائے ہے، ایک ہوتی ہے چیز جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، تو آدمی اس میں بحث بھی کرے کہ یہ کتاب سے ثابت ہے نہیں ہے، سنت سے ہے نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ حالات کا تجزیہ کر کے کوئی آدمی عقلی طور پہ کس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہی مختلف ہوتا رہا، ہمیشہ ہی اختلاف رہا، حتیٰ کہ اس چیز کے بارے میں حضرات انبیاء علیہ السلام میں اختلاف رہا۔ ایک ہی حرکت ہے، قوم شرک کر رہی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک بھائی نے کچھ اور دوسرے بھائی نے کچھ ارشاد فرمایا۔ تو یہ عقلی تجزیے اقوام کے بارے میں، عقلاً تجزیہ اپنے ملکی حالات کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو حق پہنچتا ہے۔ تو ہم کس بنا پر تردید کریں کہ الحاد نہیں پھیل رہا؟ ان کا تجزیہ ہے کہ نہیں پھیل رہا، بالکل انہیں رائے دینے کا حق ہے۔ اور یہ چیزیں اگر آدمی وسعت نظری سے سوچے تو کوئی مضر بھی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اب آنکھیں دونوں کی کمزور ہیں اور ایک اینک لگا کے دیکھنے لگا تو اس کا مشاہدہ جو ہے وہ خارجی مدد کی وجہ سے زیادہ گہرا ہو گیا یا زیادہ وسیع ہو گیا، تو کہتا پہلا بھی سچ ہے کہ اس کے پاس اینک نہیں ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تجزیے اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں،
آپ تجزیہ دیکھ لیں، ایک تجزیہ وہ تھا جو بریلوی حضرات کے بڑے بڑے علماء نے کیا، اور انہوں نے مولانا مرزا خان صاحب کے خلفاء نے، اور ادھر سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے پورا زور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لگا دیا کہ اس وقت ہندوستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، اور دوسری طرف وہاں آزاد وغیرہ وغیرہ یہ حضرات رحمہ اللہ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ اس وقت علیحدگی کی باتیں مت کرو۔ تو تجزیے تھے دونوں کے، دونوں مخلص تھے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی طبیعت اور اس کے اخلاص کے بارے میں خاص طور پہ بالکل گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہی سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا تجزیہ صحیح اور کس کا نادرست۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، اور نصوص تو ہیں نہیں۔ کسی نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت ایک ضمیمہ بازار میں چھپا ہوا مل رہا ہے دیوبند میں، فرمایا کیا ہے اس ضمیمے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناح صاحب نے انہیں خواب میں دیکھا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلم لیگ جو کچھ کر رہی ہے بالکل ٹھیک ہے اور میں آپ کے ساتھ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو بات اس سے بھی آگے چل کے بڑی ہو گئی تھی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ سب لیگی اور جھوٹ بکتے ہیں اور یہ، اور حضرت نے فرمایا اس میں مسئلہ کیا ہے بھئی؟ کیا مسٹر جناح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں دیکھ سکتے؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے یہ خواب انہیں آیا ہو۔ تو یہ، اور اس سے بھی بڑی بات جو آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم نے خود اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ تشریف لے گئے تھے، اور اس جلسے میں کوئی 5000 کے قریب آدمی بیک وقت بیعت ہوئے تھے حضرت رحمۃ اللہ سے، لاؤڈ سپیکر پہ کرانی پڑ گئی۔ اس زمانے میں کوئی جانتے ہی نہیں تھا کہ لاؤڈ سپیکر پہ بھی بھلا کوئی بیعت ہوتی۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد غالباً میرا خیال ہے تاریخ میں سب سے بڑی بیعت یہ ہوئی ہے، اور ان کے بعد اگر حضرت شیخ کی بیعت کہیں ایسی ہوئی ہو تو ہوئی ہو، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے خلفاء ادب کی وجہ سے نہیں کہتے ہوں گے، لیکن اگر ہوئی ہوگی، اگر ہمیں علم میں نہیں، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ذوف اور تھکان تھا، تو ان کے خادم ان کا جسم دباتے رہے حتیٰ کہ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ سب لوگ دوسرے کمرے میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا حضرت اٹھے اور بار بار انا للہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سب بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو فرماتے کہ جب ہم پہنچے تو حضرت سے پوچھا، ساتھ ہی تو دوسرے کمرے، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا لو بھئی اصحاب باطن نے ہندوستان تقسیم کر دیا اور پاکستان بن گیا۔ تو ہم نے کہا حضرت اب کیا ہوگا، کیونکہ یہ سارے حضرات تو کانگریس کے ساتھ تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، ہم تو اپنا کام کریں گے، جو ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں بننا چاہیے تو ہم تو اسی پہ بات کریں گے۔ اگر باطن میں یہ فیصلہ خدا کے یہاں ہو گیا تو ہوا کرے، ہم تو وہ کہیں گے جو ہمارے نزدیک صحیح چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خواب انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کی بھی دلیل نہیں بن جایا کرتے۔ تو یہ اس طرح کے تجزیے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ہمارے رائے کے اگر فرض کیجئے برعکس ہے تو بڑی خوشی سے برداشت کیا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک رائے ہے اور یہ بھی ایک رائے۔ تحریک خلافت میں کیا ہوا تھا، سارے ہندوستان کے علماء، اور ادھر مولانا مرزا خان صاحب اور مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے کہا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ آپ کے شاگرد ہیں مولانا اشرف علی اور تحریک خلافت میں نہیں جا رہے، تو حضرت فرمایا الحمدللہ جو نہیں جا رہے وہ بھی اپنے ہی ہیں اور جو جا رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ الحاد نہیں پھیل رہا وہ ان کی مرضی ہے۔ وہ جب فرض کیجئے کبھی تقریر کریں گے تو اپنے حق میں ایسی شدت سے دلائل دیں گے جیسے ہم دیتے ہیں کہ بھئی پھیل رہا۔ البتہ ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں، جو کوئی اس رائے کو دبانے کے لیے یا اس کے قائلین کو خدا نخواستہ کسی مخالفت میں رنگ میں بھرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ جو ابھی البلاغ دارالعلوم کراچی سے نکلتا ہے، اس میں معتقی عثمانی صاحب نے جو لندن میں تقریر کی ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ وہ تو بالکل اس چیز کی تشریح اور خلاصہ دونوں چیزیں ہیں جو ہم نے کئی مہینے پہلے کہی تھی، اور چونکہ اللہ کا شکر ہے ہماری اتنی شہرت بھی نہیں اور اللہ نے اس مصیبت سے بھی بچا رکھا ہے، اور پھر اتنے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وگرنہ حضرت معتقی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، چونکہ ان کی مارکیٹ ہے، بڑے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے حقیقت میں ہم سے بھی گہری باتیں بڑھ کے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 20% فرض کر لو کہ 20% لندن میں حلقے میں لوگ ملنے آتے ہیں، امریکہ میں ملنے آتے ہیں، باقی 80% کہاں گئے؟ انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ 80% جو ملحد ہو رہے ہیں ان کا کیا سوچا ہے، کیا کرنا۔ یہ تو حضرت رحمۃ اللہ حضرت معتقی صاحب نے فرمایا ہے، لیکن آپ اگر گہری نظر سے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے تو یہ حقیقت کھلے گی کہ ہماری نسلیں فی الواقع الحاد کا شکار ہو گئیں۔ پچھلے 300 برس سے ہمارے گھروں سے پردہ نکل گیا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پردہ بھی شریعت کا حکم تھا کہ نہیں تھا؟ ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ کے ہندو عورتیں پردہ کرتی تھیں، یہ سب جانتے ہیں، تقسیم سے پہلے ہندو عورتیں پردہ کرتی تھیں مسلمانوں کے اثر کی وجہ سے، اور اس سے بھی پہلے سے پردہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب عبایا پہننا ہے، اور وہ بھی کہاں، کتنے پرسنٹ۔ اور حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت پہ اعتبار اٹھ گیا ہے لوگوں کا۔ ہم نے صرف اس میں اتنی بات کہی تھی کہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ ابھی کھل کے اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کا اظہار بھی کرنے لگیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی چینلز کام کر رہے ہیں، 80 ہیں، 70 ہیں، 100 ہیں، کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت کو پیش کرے۔ فرقہ واریت پہ ہے کہ میرا فرقہ یہ ہے لہٰذا یہ ہے، ایک چینل اس ملک میں ایسا نہیں ہے۔ کبھی اس پہ سنجیدگی سے غور کریں، اور اس کے برعکس پرائیویٹ نجی طور پہ ایسے چینلز قائم ہیں جن میں باقاعدہ وہ الحاد کی تربیت دیتے ہیں کہ ملحد ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ ہمارے ہاں چینل ہیں پورے، ایک چینل میں ہمیں یہاں ہمارے ہاں ادارے میں لائبریری کی وجہ سے بہت سے، اللہ کا شکر ہے، یونیورسٹی سے، خاص طور پہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے اور اوپن یونیورسٹی سے، اور پھر بلیو ایریا ایک جگہ ہے وہاں پہ جو یونیورسٹیز کھلی ہیں،
5-7 لڑکے آ جاتے ہیں شریعت پہ سوال کرنے، ہر ہفتے تقریباً 10 دن، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ جن سوالات اور جن چیزوں کو لے کے آتے ہیں ہم اسے نہیں دہرا رہے، لیکن زمین پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے۔ انہوں نے ویڈیو دکھائی، ان کے جی یہ ویڈیو دیکھیں، وہ ویڈیو ہم نے دیکھی تو اس میں غامدی صاحب نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی شخص بالکل خدا کا منکر ہو۔ تو جو ریکارڈنگ کر رہے تھے یا پیچھے بیٹھے تھے انہیں ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا میں سب سے پہلا کوئی خدا نہیں، میں مانتا ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے۔ تو جب میڈیا میں یہ چیز آئے گی اور میڈیا اس کو پروموٹ کرے گا، تم کہاں جائیں گے؟ خیال یہ ہے کہ مساجد میں بچے زیادہ آنے لگے ہیں، لڑکے زیادہ آنے لگے ہیں، یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ ذرا سا غور فرما لیا جائے کہ جب پاکستان بنا تھا تو 2.5 کروڑ افراد تھے۔ اس وقت 2.5 کروڑ کا 2-3% آتا تھا، 5% آتا تھا۔ یہ 5 بھی ہم تو مبالغہ ہی کر رہے ہیں، 2-3% سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، 98% پڑھتے ہوں گے، ہمیں اس سے نہیں۔ لیکن یہ کہ مساجد اب 20 کروڑ کا 2% آتا ہے، 10 کروڑ کا 2% آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت لوگ ہو گئے۔ یہ جمعے میں جو مسجد بھر جاتی ہے، یہ عام 5 وقتہ نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہوں تو مسجد آدھی تو ہو۔ آپ ہمارے شہروں میں پنجاب میں آ جائیں، یہاں جہاں شدید سردی پڑتی ہے، فجر کی نماز میں کبھی کبھی امام اور ایک آدھ مقتدی یا مؤذن ہوتا ہے۔ کہاں جا رہی ہیں یہ آبادیاں؟ یہ ہمارا نظام تعلیم بغیر تربیت کے یہ ملحد تو کر رہا ہے۔ ہمیں اور ممالک کی بحث اس وقت نہیں عرض کرنی، ہمارے اپنے ملک میں یہ ابھی جو وکلاء نے اتنے میل سفر طے کر کے جا کے مریضوں کو مارا ہے اور ڈاکٹروں نے وکلاء کو مارا ہے اور یہ اور وہ، یہ سب ہے کیا؟ اس جدید تعلیمی کے تو اثر ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے یہ اسی کے تو عملی مظاہر ہیں۔ ہم کیوں اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے یہی پڑھایا تھا، وہ سامنے آ گیا؟ اس میں کیا شرم کی بات؟ کوئی الہاد ہی نہیں ہے کہ اس پورے ملک میں ہمارے 70 برس میں نہ ہم نے لڑکیوں کے لیے کوئی الگ سکول قائم کیے، نہ ہم نے اپنے لڑکوں کے لیے الگ سکول قائم کیے، حتیٰ کہ ٹی وی اس نامراد سے جان چھٹی۔ اگر 47 کی بجائے یہ آزادی 61 میں ملتی اور 13-14 برس نہ ہوتے تو جو لندن دکھا رہا تھا وہی کچھ انڈیا اور پاکستان کا ٹی وی دکھاتا۔ لیکن ہندو مسلمان سب کی اپنی تہذیب، شرم، حیا، روایات، ہندوستانی مشرقی مزاج کے یہ، اس کی وجہ سے وہ آفت آئی تو صحیح مگر دیر سے آئی۔ پھر ابھی اس کا ماتم پورا نہیں ہوا تھا ٹیلی ویژن کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 22-23 برس کے بعد وہ ویڈیو آ گیا۔ ویڈیو کہاں بھی ختم ہوا، وہ سی ڈیز آ گئیں، وہ ماتم پورا نہیں ہوا، اس کا جنازہ نہیں پڑا، یہ آ گیا۔ یہ سب چیزیں لے کہاں لے گئیں؟ یہ سارے خدمت کرتے رہے اسلام ہی کی کہ نماز پڑھو، یا یہ نماز روزہ بھی ولیعذ باللہ ایک لمحے کے لیے ہم کسی مسلمان سے پیچھے نہ ہوں، لیکن اصل چیز جہاں سے دین شروع ہوتا ہے وہ انسانی اخلاقیات ہیں۔
ان اخلاقیات کے بعد علم آتا ہے، اور علم کے بعد اگر طاقت مل جائے تو پھر اس علم کا صحیح نفاذ بھی ہے اور صحیح استعمال بھی۔ ہر آدمی طاقت کے حصول پہ مر رہا ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں، ہر شعبہ طاقت، تم طاقت کو لے کے کرو گی کیا؟ یہی کچھ جو ہمارے ہاں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہر مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ساہیوال میں جو قتل تھے یہ کیا ہوئے تھے؟ وہ پولیس کی طاقت کا اندھا مظاہرہ تھا۔ نیو ٹاؤن میں کیا ہوا تھا؟ نیو ٹاؤن نہیں، وہ لاہور ماڈل ٹاؤن۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم جا کہاں رہے ہیں۔ کوئی لڑکیوں کا ادارہ الگ سے نہیں ہے جہاں شرفاء کی بیٹیاں، خود بچیاں، بہت شرم ہویا، بہت بڑے بڑے ماڈرن گھرانے، ان میں بھی بعض بچیاں وہ الگ جا کر کہاں پڑھیں۔ اس کو ایجوکیشن نے جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے، اور طلاق کا ریٹ اس ملک میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ پہلے لوگ نماز روزہ کا مسئلہ دن میں کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا تھا، اب صبح شام جو فون آتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ خیر کرے، اب یہ مسئلہ کیا ہوگا، اور مسئلہ نکلتے ہی 3 طلاق کا۔ تو ہم تو بیٹھے ہیں نا اس معاشرے میں، سنتے دیکھتے رہتے ہیں کہ طلاق کی ریشو کتنی زیادہ ہو گئی۔ آپ کے امریکہ میں اس سے ہی رپورٹ آئی تھی کہ وہاں جو مقامی لوگ ہیں، وہاں کی جو آبادیاں ہیں، ان کی بنسبت مسلمانوں میں طلاق کی شرح زیادہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہم اب تک اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ مثلا کراچی کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، اور اللہ نے ہر طرح کے اسباب اور وسائل سے نوازا، اللہ تعالیٰ اور بھی برکتیں دے۔ ان لوگوں کی وجہ سے مدارس چل رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کراچی میں 2-4 میڈیکل کالج کوئی تو ایسے ہونے چاہیے، ہاسپٹلز جو عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ؟ یہ ذمہ داری شریعت نہیں عائد کرتی؟ اس آزادانہ تربیت، مرد و زن کا اختلاط بے محابہ، اس سے معاشرے میں بدکاری سے بھی بڑی چیز جھوٹ کی بیماری لگ گئی ہے۔ لڑکا بھی جھوٹ بولتا ہے، لڑکی بھی جھوٹ بولتی ہے۔ جب ایک مرتبہ زبان کھل گئی جھوٹ بولنے پہ تو پھر ماں باپ کو جیسا بھی دھوکہ دے لو۔ اور ایسے بھی ہے کہ ماں بھی سمجھتی ہے دھوکہ ہے، باپ بھی، لیکن چپ ہوتے ہیں۔ کیا کریں، بچی گھر سے چلی گئی تو کیا ہوگا، پھر کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ نہیں ہو رہا اس سوسائٹی میں۔ ہم کیوں نہیں فکر کرتے اور سوچتے کہ 5-10 کروڑ میں اگر ایک میڈیکل کالج کھڑا ہوتا ہے اور بچیاں اس میں، بیٹیاں الگ سے تعلیم پاتی ہیں شرم اور حیا کے ساتھ، بسم اللہ 100 مرتبہ۔ یہ سوچنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ لڑکے ہیں مخلوط تعلیم میں پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں طلاق عام ہو گئی، شادیاں جس طرح ہو رہی ہیں، پچھلی نسل اپنی عزت کی خاطر چپ رہتی ہے اور کہتی ہے ہونے دو، چلو پردہ ڈال دو۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا اور البلاغ میں چھپا ہے، آپ معاف کیجئے گا، ان صفحات کو پڑھیے، اور پھر جو یورپ اور امریکہ، 2 ادارے آپ کے یہاں کیوں نہیں بنتے؟ یہ ممکن ہے بالکل 1 ٹکے کی بات ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، اور کہنے والا بھی 1 ٹکے کا ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں بات آئے تو آپ اس پہ سوچئے 2 ادارے آپ کے یہاں کیوں نہیں بنتے؟ ایک کوئی ایسا ادارہ جس میں امریکہ کے بچے خود وہیں پہ چاہے وہ رہیں، لیکن اتنے وسیع پیمانے پہ علماء تیار ہوں
جنہوں نے بنیادی طور پر صرف کتاب و سنت ہی نہیں، عربی ادب، عربی زبان، فلسفہ، منطق، تاریخ اور انگلش زبان کا اعلیٰ درجے کا ادب، یہ 4-5 چیزیں جن علماء نے پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے جو بچے آتے ہیں انڈو پاک میں، وہ کیا ہے، قرآن پاک حفظ کرنے، پھر درس نظامی پڑھنے. اے بھیا، یہ وہاں کے مسائل کا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیسے حل ہو سکتا ہے. وہ اٹھیں گے تاریخ کو لے آئیں گے، وہ اٹھیں گے فلسفے کی بات کریں گے، وہ اٹھیں گے منطق اور لاجک کی بات کریں گے. اسلام کا جو نمائندہ عالم دین ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ ہماری تاریخ ہے کیا. یہ وہاں کے بچوں کے جو سوالات تھے نا، کبھی کبھی اب بھی سننے میں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو، جس نے بھی یہ سوال اٹھایا اس نے تاریخ سے یہ سوال لیا. ایک یہ ادارے نہیں بن رہے اور اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا. ہندوستان میں، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ، جید علماء وہاں جائیں اور اپنے اپنے شعبے میں تعلیم دیں، اور اس پہ کم سے کم بھی 50 سال کا عرصہ گزرے، کم سے کم بھی 3 نسلیں جم کے کام کریں کہ ہماری زندگی کا کام ہی یہی ہے. وگرنہ گمراہی کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ صحیح بخاری کا ترجمہ لا کے گھر میں پڑھنا شروع کر دے، اور وہ 1 مہینے کے بعد اگر گمراہ نہ ہو جائے تو ہم سے ارشاد فرمائیے. مہینہ بھی بہت ہے، جتنا وہ پڑھ لے گا نا بخاری کو گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ کہے گا حدیث میں یہ آیا ہے، بخاری میں یہ ہے. اسے کون سمجھائے کہ یار یہ حدیث کینسل ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث جس پائے کی چیزیں ثابت ہونی ہیں اس کے مطابق نہیں. 1000 چیزیں ایک ایسے ادارے نہیں قائم کر رہے. اور دوسرے جو غیر مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تربیت کہاں دیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. نہیں ہے مزاج ان کا ایک تقریریں سننے، ان کا مزاج ہے لیکچرز، ان کا مزاج فرض کر لیجیے ان کا مزاج ہے پڑھنے کا. انہیں اس سارے ماحول سے نکال کر کسی ایسے ماحول میں لے جانا جہاں انہیں ان کی زبان کے اور عقل کی سطح کے مطابق اسلام پیش کیا جائے. 6 مہینے، سال کورسز، وہاں جائیں دین کو سیکھیں. کہاں ایسے ادارے؟ سعودیہ نے ایسے ادارے قائم کیے. انہوں نے کیا کیا؟ پیسے کے بلبوتے پہ، پیسے کی بنیاد. ہمیں معلوم ہے ان کے اداروں میں شدید اینٹ سے اینٹ بچ گئی. جب جو گورے پڑھنے گئے تھے اسلام قبول کر کے، انہوں نے کہا ابن عربی نے تو یہ لکھا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن عربی تو یہ لکھتے ہیں. انگلش ٹرانسلیشن نے پڑھی تھی، خاص طور پہ فرانسیسی جو تھے، انہوں نے کہا، اور وہ جو پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا نہیں ابن عربی تو ہمارے نزدیک کافر تھے. سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ تمہارے نزدیک مسلمان کون تھا تاکہ اس کو پڑھ کے کچھ پتہ چلے کہ کتاب و سنت کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، جس درجے پہ پہنچ کے لکھا ہے، اس کو سمجھنے والے لوگ بھی تو چاہیے تھے نا. وہ اب سعودیہ پیسے سے تھوڑا ہی سارے کام چلا سکتا تھا. تو اس لیے جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ الحاد نہیں پھیل رہا، سر آنکھوں پہ ان کا بھی ایک تجزیہ ہے اور ہم لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ہم عاجز پوری طرح معتقی صاحب کے اس تجزیے کے ساتھ ہیں جو انہوں نے اس مرتبہ لکھا، اور یہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے زیادہ تجزیہ فرماتے تھے جب وہ اپنی مجلس میں کسی وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت حکمت کی باتیں فرماتے تھے. ہمیشہ زور دیتے تھے کہ مغربی زبان کے علماء تیار کرو.
اب حضرت کو دیکھیں نا متقی عثمانی صاحب کا آپ ترجمہ پڑھیں، اس کے دیباچے میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میں نے انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور پھر میں نے امریکہ میں اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ وہ انگلش نہیں ہے جو اب دنیا میں پڑھی لکھی سنی جا رہی ہے، آپ اسے اپ ٹو ڈیٹ کیجئے۔ ضرورت پیش آئی نا، ایسے لوگ جو آپ کے ہاں کی زبان اس درجے کی جانتے ہوں، بارہا ہم سفر میں دیکھتے رہے کہ او برٹشر، او امریکہ، مطلب وہ دلی اور لکھنؤ والی اردو ہو گئی گویا کہ یہ لفظ کیوں بولا اور یہ لفظ کیوں بولا۔ تو قوموں کی ترقی اور تہذیب جب عروج پہ پہنچتی ہے تو ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ یہ لفظ یوں بولا جائے گا کہ یوں بولا جائے گا۔ لکھنؤ والوں نے کہا کہ توبہ توبہ، دکان بند کر دی، یہ کیا بدشگونی ہے، اللہ نہ کرے کہ بند ہو، یوں کہیے کہ دکان بڑھا دی۔ تو اس درجے تک اقوام پہنچتی ہیں ادب میں، زبان میں۔ تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کدھر رہے ہیں، ہمارا قبلہ کہاں؟ ہم نالائق تو بس ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف تعلیم، تربیت ایک چیز، اور دوسرے سچائی، ان چیزوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے جتنی بھی زندگی گزری ہے لکھنے پڑھنے اور پڑھانے میں اور ریکارڈنگ، اب یہ اللہ معاف کرے شہرت ہوتی جاتی ہے، ان چیزوں میں پڑ گئے، لیکن ہم ہمیشہ طالب علم رہے اور ہمیشہ پڑھانے ہی کو ترجیح دی، پڑھاتے رہے ہمیشہ۔ کوئی حل نہیں ہے ہمارے مسائل کا جب تک کہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اور تعلیم ایک حد تک جب آ جائے، پڑھنا لکھنا یا جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ پھر خالصتاً اللہ کی یاد، ذکر، مراقبات، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی محبت، یہ تربیت میں، اور وہ تعلیم، یہ ہے ہمیں اس چیز کو پھیلانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی۔ اس سے اوپر اٹھ کے کہ چونکہ میرے حضرت یہ کہتے تھے لہٰذا سچائی یہی ہے، نہیں بھئی، اگر آپ کو اس سے بڑھ کے کہیں سچائی دریافت ہو گئی ہے تو بس یہ تو نہ کریں کہ اپنے اساتذہ کی توہین اور بے ادبی ہو، بس یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا زمانہ، ان کے اسباب، وسائل، ان کے حالات اتنے ہی تھے، انہوں نے اپنے وقت میں تجزیہ کیا۔ اب میں جو کر رہا ہوں تو میرے زمانے میں 1 منٹ میں خبر پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ ہمیشہ سچائی کے ساتھ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ نے فرمایا وہ دن جس دن ہم نفع دیں گے سچ بولنے والوں کو۔ یہ شخصیت پرستی بھی تو ہے نا ایک چیز۔ یہ چیزیں اب چلنے کی نہیں ہیں۔ سچائی، علمی اختلاف، اپنے اساتذہ کی رائے کے برعکس رائے، ادب، احترام اور محبت تو خیر ہونی ہی چاہیے، اس کے بغیر زندگی کیسے گزرے۔ یہ وسعت ظرفی نہیں پیدا ہوتی، نتیجہ یہ کہ تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے۔ ذوق کا اختلاف بھی مذہب کا اختلاف جیسے بھی، ذوق کا اختلاف الگ چیز ہے، مذہب کا اختلاف الگ چیز ہے۔ اب اگر ہمیں چائے اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں اس مرتبہ سعودیہ میں پہلی مرتبہ دیکھا، ہوٹل میں لکھا ہوا تھا کہ الشائی الکرک، مدینہ منورہ میں۔ حیرت ہوئی کہ الشائی الکرک یہ کون سی چائے کی نئی قسم ہے؟ تو ایک جو مینیجر تھے ہوٹل کے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تم نے کبھی پٹھانوں میں کڑک چائے سنی ہے؟ تو ہم بھی ہنسے، وہ بھی ہنسا،
کہ اچھا یہ کڑک کا ترجمہ کرک کیا گیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو کڑک چائے پسند ہوتی ہے، یہ ذوق ہے. اب وہ اس کے سر میں کیا سمائے کہ وہ کہے پوری دنیا کے لیے یہ چائے ضروری قرار دو، لسی کو ختم کرو. یہ بھئی آپ کا ذوق لسی کا نہیں ہے تو کسی کا ہے دنیا میں، اسے بھی جینے دیجیے، آپ بھی جیے. تو اس لیے ایک اور اہم بات، یہ بات ایک سطح تک سمجھنے کے قابل ہے، لیکن یہ پہلی بات پوری ہو گئی ہماری طرف سے کہ اس وقت الحاد پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا. جو کہتے ہیں ان کی رائے بھی سر آنکھوں پہ، خدا کرے ایسا ہی ہو. والعیاذ باللہ، ہمیں اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کو خوشی ہو کہ الحاد پھیل رہا ہے، وہ کچھ کیے بغیر بھی پھر ملحد ہو جائے. والعیاذ باللہ، اللہ کرے ایسے ہی ہو، ہمارے سب باتیں تجزیے غلط ثابت ہوں، خدا کرے. لیکن یہ کہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ تو میں خود رات ہوں، نہ میں رات کے پجاریوں میں سے ہوں کہ رات کو نیند میں جو کچھ میں دیکھتا ہوں اٹھ کے اس کی بات کروں. جو غلام آفتابم، چونکہ سورج کا غلام ہوں، ہمازا آفتاب گویم، اس لیے کوشش ہے ہمیشہ وہی بات کروں جو سورج کی روشنی میں نظر آتی. تو یہ تو بات ختم.